فرعون مصر کا وہ ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بدترین ظلم کیے، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے تکبر میں آ کر انکار کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمجھانے کے لیے کئی نشانیاں دکھائیں، جیسے کہ لاٹھی کا اڑدھا بن جانا، ہاتھ کا چمکنا، مینڈک اور خون کی آفت، لیکن ہر بار فرعون وعدہ توڑ دیتا اور سرکشی بڑھاتا گیا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پہنچی تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے اور فرعون غرور میں لشکر سمیت اسی راستے سے داخل ہوا۔ جب وہ بیچ میں پہنچا، سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کیا کہا؟ میں ایمان لایا کہ بنی اسرائیل کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لانا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتا ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی طاقت نہیں بچ سکتی۔ موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوا تو پورا مصر ہل کر رہ گیا۔ وہی فرعون جو کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج بے بس لاش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکلوایا اور محفوظ رکھا۔ نہ مچھلیوں نے کھایا، نہ پانی نے گلایا، تاکہ ہر زمانے کے انسان دیکھ لیں کہ جو اللہ سے ٹکرائے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں فرعون کی لاش موجود ہے، جو قرآن کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی نجات، جب بنی اسرائیل غلام سے آزاد ہو گئے تو برسوں کا ظلم ختم ہو گیا۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے قتل کا دکھ ختم ہوا۔ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا، کسی انسان کی طاقت سے نہیں۔ جب فرعون کے پاس طاقت تھی، لشکر تھا، خزانے تھے، علم اور جادوگر تھے، لیکن ایمان نہیں تھا، اور ایمان کے بغیر سب کچھ مٹی میں بن گیا۔ آج کے انسان کے لیے پیغام ہے، یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، آئینہ ہے۔ جو ظلم کرے گا وہ بچے گا نہیں، جو حق کو جھٹلائے گا وہ ڈوبے گا، جو اللہ کے بندوں کو ستائے گا وہ خود رسوا ہوگا۔ سوچو، جس دن فرعون اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نہ تاج، نہ تخت، نہ فوج، صرف اعمال ہوں گے اور ظلم کا حساب ہوگا۔ اے انسانو، فرعون بننے کی کوشش نہ کرو، موسیٰ کا راستہ اختیار کر۔ طاقت ملے تو شکر، اختیار ملے تو عدل، اور اگر کچھ نہیں ہو تو اللہ کے آگے جھک جانا ہی کامیابی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ فرعون صرف دنیا میں ہی نہیں ڈوبا، برزخ میں بھی عذاب میں ہے۔ آگ ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا، فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یعنی قبر میں بھی چین نہیں، برزخ میں بھی آگ، قیامت میں بھی رسوائی۔ یہ ہے تکبر کا انجام۔ جب موت سامنے آتی ہے، ذرا تصور کریں، پانی گلے تک آ چکا ہے، سانس رک رہی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ اسی لمحے فرعون چیخ اٹھا، میں ایمان لایا، لیکن فرشتوں نے کہا، اب نہیں، اب نہیں، کیونکہ ایمان طاقت کے وقت لانا تھا، تخت پر بیٹھ کر لانا تھا، تخت پر بیٹھ کر لانا تھا، ظلم چھوڑ کر لانا تھا۔ آج کا فرعون کون ہے؟ جو حق جان کر بھی انکار کرے، جو طاقت پا کر ظلم کرے، جو اللہ کو بھول کر خود کو سب کچھ سمجھے، وہی آج کا فرعون ہے۔